سعید ابن عامر رضی اللہ عنہ نہایت جلیل القدر صحابی ہے، نہایت جلیل القدر صحابی. آپ کی زندگی نہایت عابد اور زاہدوں کی طرح زندگی گزری. عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کے اسی تقوی، طہارت، آپ کے زہد و تقوی کو دیکھ کر حمص کے علاقے کا گورنر بنا دیا. وہاں کے لوگ کوفہ کے لوگوں کی طرح آئے دن اپنے ذمہ دار کی، اپنے گورنر کی شکایت کرتے. عمر رضی اللہ عنہ نے ایک وفد جب آپ کی خدمت میں آیا، آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یہ بتاؤ کہ تم اپنے علاقے میں، اپنے اس جگہ پر کتنے لوگ ایسے ہیں جو مستحق ہیں، جو غریب ہیں، نادار قسم کے لوگ ہیں، جو پریشانی کی زندگی بسر کرتے ہیں. لسٹ مانگی. ان لوگوں نے تاریخ دمشق کے اندر یہ پورا تفصیلی واقعہ موجود ہے. ان لوگوں نے کیا کیا، حمص کے جو غریب قسم کے لوگ تھے ان کی لسٹ بنا کر عمر رضی اللہ عنہ کا عطا کی. اس لسٹ میں، اس فہرست کے اندر بہت سارے نام تھے اور انہی ناموں میں سے ایک نام سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کا تھا. گورنر ہیں، بیت المال سے، مدینے سے ان کا وظیفہ آ رہا ہے، لیکن اللہ اکبر، ذمہ دار ایسا کہ غریب لوگوں کی فہرست میں حمص کے والی، حمص کے گورنر سعید ابن عامر رضی اللہ عنہ کا نام ہے. امیر المومنین پوچھنے لگے، فمن سعید ابن عامر، یہ سعید ابن عامر کون ہیں؟ وقت کے لوگوں نے جواب دیا، امیرنا، ہمارا امیر، جس کو آپ نے ہمارے لیے ذمہ دار اور گورنر مقرر کیا ہے، وہ سعید ابن عامر ہے. کہا، امیرکم فقیر، جو تمہارا ذمہ دار ہے، تمہارا امیر ہے، غریب ہے. قال نعم، ہاں. عمر رضی اللہ عنہ زار و قطار روئے، بہت دیر تک روتے رہے، بہت دیر تک روتے رہے. پھر آپ نے 1000 اشرفیوں کی تھیلی گورنر کے پاس ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پہنچائی. لوگوں نے لا کر جو تھیلی دی، سعید ابن عامر رضی اللہ عنہ کی زبان سے سوال نکلا، کیا ہے اس تھیلی میں؟ کہا، امیر المومنین نے آپ کی ضروریات کے لیے یہ 1000 اشرفی دی ہیں. فوراً ان کی زبان سے بلند آواز سے انا للہ و انا الیہ راجعون نکلا. بیوی کو ایسا لگا کہ شاید کوئی بڑا معاملہ ہو گیا، دوڑی ہوئی آئیں. کہا، کیا ہو گیا؟ کیا امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا؟ کہا، نہیں، بلکہ دنیا ہمارے گھر میں آ گئی. فوراً ان اشرفیوں کو غریبوں میں صدقہ کر دی، تقسیم کر دیے. ایسے نیک صحابی کے تعلق سے یہاں کے لوگوں نے 4 شکایت کی. عمر رضی اللہ عنہ وہ شکایت سننے کے بعد وہاں کے لوگوں کا اس گورنر کے سے آمنا سامنا کرانے کے لیے تشریف لائے تاکہ معاملہ واضح ہو جائے. ایک شکایت یہ تھی کہ رات میں باہر نہیں نکلتے. دوسری شکایت یہ تھی کہ یہ دن چڑھے، دن کافی چڑھ جاتا ہے تب گھر سے باہر نکلتے ہیں. تیسری شکایت یہ تھی کہ مہینے میں یہ 1 دن باہر نہیں نکلتے، خبرگیری کے لیے باہر نہیں آتے. چوتھی اور عظیم ترین شکایت یہ تھی کہ یہ مجلس میں جب بیٹھے رہتے ہیں، اچانک بیٹھے بیٹھے ان پر غشی طاری ہو جاتی ہے، بے ساختہ گر پڑتے ہیں. امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ شکایتیں سنی سعید ابن عامر رضی اللہ عنہ سے، ان شکایتوں کے تعلق سے صفائی طلب کی. سعید ابن عامر، یہ شکایتیں ہیں، اس کے تعلق سے تمہارا کیا جواب ہے؟ سعید ابن عامر رضی اللہ عنہ نے جواب دینے سے پہلے عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، امیر المومنین، یہ بات بتانے کی نہیں تھی، یہ بات آپ کو بتانے کی نہیں تھی، لیکن معاملہ یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی کو تقسیم کیا ہے. دن عوام کے لیے ہے، لوگوں کے لیے ہے، اور رات میرے رب کے لیے ہے.
میں دن میں ان کی خدمت کرتا ہوں، رات میں میرے مولا کریم کو راضی کرنے کے لیے عبادت و بندگی کرتا ہوں، دن چڑھے اس لیے باہر نکلتا ہوں۔ دوسری شکایت کا جواب یہ، دن چڑھے اس لیے باہر نکلتا ہوں، میرے گھر میں کوئی خادم، کوئی نوکر چاکر نہیں ہے، میں آٹا گوندتا ہوں، خمیر بناتا ہوں، روٹی بنانے کے بعد باہر نکلتا ہوں۔ تیسری شکایت یہ تھی کہ ہفتے میں یا مہینے میں ایک دن یہ شام کے ٹائم یا اس سے پہلے باہر نہیں نکلتے۔ امیر المومنین، میرے پاس صرف ایک جوڑا لباس ہے، صرف ایک لباس ہے۔ امیر المومنین، میں ایک مہینے میں یا ایک ہفتے میں اس کو دھوتا ہوں، جب وہ سوکھتا ہے تب اس کو پہننے کے بعد امیر المومنین میں باہر نکلتا ہوں۔ چوتھی شکایت یہ تھی کہ بیٹھے بیٹھے مجلس میں ان کے اوپر غشی طاری ہو جاتی ہے، اور غشی طاری ہونے کے بعد یہ بے ہوش ہو کر گر پڑتے ہیں۔ اس کی صفائی پیش کرتے ہوئے سعید بن عامر رضی اللہ عنہ نے جو بات پیش کی وہ ہمارے اس عنوان سے تعلق رکھنے والی ہے کہ احساس گناہ، کہ انہوں نے ان سے زمانے جاہلیت میں اسلام سے پہلے ایک گناہ ہوا تھا۔ وہ گناہ یہ تھا کہ جب خبیب ابن عدی رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کو سولی پر تخت داد پر لٹکایا جا رہا تھا، یہ وہاں پر موجود تھے۔ فرماتے ہیں امیر المومنین، غشی طاری ہونے کی وجہ یہ ہے کہ میں اس محفل میں تھا، اس مجلس میں تھا جن لوگوں نے خبیب ابن عدی رضی اللہ عنہ کو سولی پر لٹکایا تھا۔ ان کی بے بسی بے کسی کو دیکھ کر میں خیال کرتا ہوں میں نے ان کی مدد نہیں کی تو کہیں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اس گناہ کے تعلق سے پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گا۔ اس گناہ کو یاد کر کے میں بے ساختہ رو پڑتا ہوں اور مجھ پر غشی طاری ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، ناظرین، غور کریں، یہ ان سے زمانے جاہلیت میں گناہ ہوا تھا، غلطی ہوئی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، لیکن یہ احساس ان کو ساری زندگی اس قدر ستاتا کہ مجلس میں ہوتے، اس گناہ کو یاد کرتے، اس گھڑی کو یاد کرتے تو یہ خیال کہ اللہ حکم الحاکمین جب مجھ سے پوچھے کہ تو نے خبیب ابن عدی جیسے مظلوم کی مدد کیوں نہیں کی، میں کیا جواب دوں گا۔ یہ احساس ہم کو ہونی چاہیے کہ ہم سے کتنے گناہ ہوتے ہیں، کتنی غلطیاں ہوتی ہیں، کتنی لغزشیں ہم سے ہوتی ہیں، لیکن افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ ہم کو گناہ کا احساس نہیں، ہماری زندگی سے گناہ کا احساس ختم ہو چکا ہے۔ It's Al Fajr Educational Foundation presentations.